اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الاولیاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى علی سید الاوصیاء وعلى فاطمة سيدة النساء وعلى الحسن صاحب العلم والسخاء وعلى الحسين سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وصاخت عليه الوحوش في الصحراء والطيور في الهواء وعلى أولاده التسعة من الأولياء واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشقياء أما بعد. گفتگو کا عنوان جناب زینب سلام اللہ علیہا رسالت اور امامت کی نگاہ سے. یقیناً کسی بھی ہستی کی عظمت کو، اس کے مقام اور اس کی منزلت کو پہچاننا ہو تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھا جائے اس شخصیت کے بارے میں دوسرے کیا کہتے ہیں اور دوسروں کی رائے اس کے بارے میں معلوم کی جائے. اور جب دوسروں کی بات کی جائے تو دوسروں میں اس کے دوست بھی آ سکتے ہیں، اس کے دشمن بھی آ سکتے ہیں، اس کے قریبی بھی آ سکتے ہیں، اس سے دور رہنے والے بھی آ سکتے ہیں. اور بعض دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی بھی کر سکتے ہیں، خطا بھی کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کی بنیاد پر بھی رائے دے سکتے ہیں، اپنے احساسات کے سبب بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن اس دنیا میں بعض ہستیاں ایسی ہیں جنہیں خدا نے معصوم بنایا ہے، جن کے بارے میں پاک پروردگار نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب میرا نبی بولے گا تو اپنی مرضی اور منشا سے نہیں بلکہ وحی کی زبان بولے گا. اب جب جناب زینب کبریٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو خیال یہ آیا کہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے بارے میں آیہ تطہیر بھی نازل ہوئی، جن کے کلام کو خدا نے وحی کا درجہ بھی دیا، ان ہستیوں کی رائے، ان کے افکار، ان کی گفتگو جناب زینب کے بارے میں دیکھی جائے کہ وہ اس ہستی کو کیا سمجھتے ہیں، اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کی کیا فضیلت مانتے ہیں اور اس کے لیے کس مقام کے قائل ہیں. لہٰذا اس گفتگو میں کوشش یہ ہوگی کہ ختمی مرتبت سے شروع کیا جائے اور پھر امامت کے سلسلے میں جن ائمہ کے ساتھ جناب زینب نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان ائمہ کے جناب زینب کے ساتھ کیا برتاؤ تھے اور کیا ان کی رائے تھی، اس سے اس بات کا ادراک کیا جائے کہ اس خدا کی کنیز زینب کا کیا مقام و منزلت ہے. اس سے پہلے کہ میں ختمی مرتبت کی جناب زینب کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، علی مرتضیٰ کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ 5 جمادی الاول کو سن 5 یا 6 ہجری میں ولادت ہوتی ہے. اور یہ اب واقعہ جو ہے ولادت جناب زینب کا، گویا یہی ہمیں جناب زینب کی عظمت بھی سمجھا دے گا اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ رسالت زینب کو کس طرح دیکھتی ہے. جب ولادت ہوئی پاک پیغمبر مدینہ میں موجود نہیں تھے. جناب سیدہ نے مولا امیر سے سوال کیا کہ اس مولودہ کا کیا نام رکھنا ہے. جواب دیا میں
نبی خدا پر سبقت نہیں لے سکتا۔ انتظار کیا گیا، پاک پیغمبر تشریف لائے، سوال کیا اس مولودہ کا کیا نام رکھنا ہے، تو پاک پیغمبر کی طرف سے یہ جواب آیا کہ میں خدا پر سبقت نہیں لے سکتا۔ جبریل امین خدا کا پیغام لے کر محمد مصطفیٰ پر نازل ہوتے ہیں، سمِ ہذہ المولودۃ زینب، اے محمد اس مولودہ کا نام زینب رکھ دیجئے، فقد اختار اللہ لہا ھذا الاسم، خدا نے زینب کے لیے، اس مولودہ کے لیے یہ نام منتخب کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے خدا نے اس بیٹی کے لیے زینب کا نام منتخب کیا ہے۔ اب اس بیٹی کی فضیلت ہمیں یہیں سے سمجھ آ جائے گی جب ہم لفظ زینب پہ غور کریں گے، تو ہمیں زبیدی اپنی کتاب تاج العروس میں یہ لکھتے نظر آئیں گے کہ زینب در حقیقت لفظ بنا ہے دو الفاظ سے مل کے، زین اور اب۔ زین مطلب زینت، اب مطلب والد۔ زینب یعنی اپنے والد کے لیے باعث زینت۔ اور یہ خداوند کیا ارشاد فرما رہا ہے، جبریل کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں، فقد اختار اللہ لہا ھذا الاسم، اے محمد مصطفیٰ اس بیٹی کے لیے خدا نے یہ اسم منتخب کیا ہے۔ گویا زبان توحید ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس کائنات میں علی مرتضیٰ کے لیے زینت کا سبب اگر کوئی ذات بن سکتی ہے تو وہ زینب کبریٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد کیا خیالات ہیں، کیا الفاظ ہیں پاک پیغمبر کے اس ہستی کے بارے میں۔ رسول خدا کی یہ حدیث ہے جناب زینب کی ولادت کے وقت، اوصیکم بہا، اے لوگو میں تمہیں اس نومولودہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا۔ کیوں اے اللہ کے رسول، فإنہا شبیہۃ جدتہا خدیجہ، یہ اپنی دادی، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مانند ہے۔ زینب کبریٰ کو رسول خدا خدیجہ کی مانند قرار دے رہے ہیں، اور خدیجہ کے ساتھ رسول خدا کی کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، کیا تعلق تھا، خدیجہ کی کیا قربانیاں تھیں، اگر اس گفتگو میں داخل ہوں تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ گویا زینب بھی اسی طرح جس طرح خدیجہ نے دین کے لیے قربانیاں دے رکھی ہیں، یہ زینب بھی ویسی ہی قربانیاں دیں گی۔ جس طرح خدیجہ سے ختمی مرتبت کی ایک محبت اور الفت تھی، زینب سے بھی اسی انداز کی محبت اور الفت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، ان من بکا علیہا وعلی مصائبہا یکون ثوابہ کثواب من بکا علی اخویہا، جو زینب پر گریہ کرے گا، زینب کے مصائب کو یاد کر کے آنسو بہائے گا، اسے خدا وہی ثواب دے گا جو حسن اور حسین پر آنسو بہانے والے کا ثواب ہے۔ اور سید الشہداء پر گریے کے حوالے سے کیا روایات ہیں؟ روایت میں آیا کہ لکل شیء ثواب لکل شیء اجر، ہر چیز کا ایک مقدار میں اجر ہے، الا الدمعۃ فینا، سوائے ہمارے لیے بہائے جانے والے آنسو کے کہ اس کا اجر کسی مقدار میں محصور نہیں ہے۔ یہ ہے مقام زینب کا ختمی مرتبت کی حدیث کی روشنی میں، کہ زینب کا نام لے کے اگر کوئی شخص آہ بھرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو جس طرح مولا حسین کے بارے میں آنسو بہانے کے لیے کہا گیا کہ من بکا او ابکا او تباکا فلہ الجنہ، جنت اس کے لیے لازم ہے، اسی طرح زینب پہ گریہ کرنے والے کے لیے بھی جنت لازم ہے۔ یہ رسالت کی نگاہ میں زینب کا مقام اور منزلت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم امامت کی طرف بڑھیں تو 4 امام، پہلے امام امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، اور امام زین العابدین علیہ السلام، جن کے ساتھ زینب کبریٰ نے اپنی زندگی کے مختلف حصے گزارے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں، کہ کس قدر تعظیم اور اکرام کرتے ہیں زینب کا۔ میں بہت تیزی سے ان 4 ائمہ کی زندگی کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ میں اور آپ زینب کبریٰ کی منزلت کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ مولا امیر کس طرح جناب زینب کا اکرام کرتے ہیں۔ یحییٰ مازنی راوی کا نام ہے، اور یہ شخص وہ ہے جو مدینہ میں، جب مولا امیر خاندان اہل بیت مدینہ میں رہائش پذیر تھے کوفہ جانے سے پہلے، اس وقت مولا امیر کا پڑوسی ہوا کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ یحییٰ مازنی بیان کر رہا ہے کیا عزت اور اکرام کرتے تھے امیر المومنین زینب کی۔ فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، خدا کی قسم میں علی کے پڑوس میں رہا،
میرا گھر ان کے گھر کے پاس تھا، لیکن مجھ یحییٰ نے کبھی بھی زینب کی نہ آواز سنی نہ زینب کی طرف نگاہ پڑی۔ اچھا، کیا یہ ماجرا ہے؟ شاید سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال ہے، کیوں زینب کیا گھر سے نہیں نکلتی تھی؟ اگر نہیں نکلتی تھیں کم از کم روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو نکلا کرتی تھیں۔ اب راوی روایت آگے بیان کرتا ہے، وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجِ لِزِيَارَةِ جَدِّهَا رسول اللہ، جب زینب نانا محمد مصطفیٰ کی زیارت کا ارادہ کرتی تھیں، تخرج لیلاً، انتظار کیا جاتا تھا یہ سورج کا چراغ بجھ جائے، رات کا حجاب لگ جائے، پھر زینب کبریٰ گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ اور کس طرح نکلا کرتی تھیں؟ وَالْحَسَنُ عَنْ يَمِينِهَا وَالْحُسَيْنُ عَنْ شِمَالِهَا، یہ مولا امیر کی خاص ہدایات تھیں۔ حسن زینب کے دائیں جانب ہوا کرتے تھے، حسین زینب کے بائیں جانب ہوا کرتے تھے، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَامَهَا، خود علی ابن ابی طالب بنفس نفیس زینب کے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ ہے زینب کبریٰ کا علی کی نگاہ میں احترام۔ اور جب روایت کہتی ہے، یحییٰ مازنی نقل کرتا ہے، جب روضہ رسول کے قریب پہنچتے تھے تو علی مرتضیٰ خود بڑھ کر روضہ رسول پر جلتے ہوئے چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ یہ عملی طور پہ علی زینب کا احترام کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے سوال کیا، بابا جان آپ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ جواب دیا، اخشا ان ینظر احد الی شخص اختک زینب، مجھے یہ خوف ہے، باہر تاریکی ہے، روضہ رسول پر چراغ کی وجہ سے روشنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی باہر سے دور سے تمہاری بہن زینب کی پرچھائی دیکھ لے، میں لہٰذا چراغ کو بجھا دیتا ہوں کہ اندر بھی تاریکی ہو جائے اور اس تاریکی کے حجاب میں زینب محمد مصطفیٰ کی زیارت انجام دیں۔ یہ ہے وہ اکرام، احترام جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ زینب کبریٰ کا کر کے دکھا رہے ہیں عملاً۔ مولا حسن کے ساتھ کیا ماجرا رہا، میں صرف ایک منظر ہر امام کی سیرت میں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک معینہ مدت کے اندر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب دیکھیے یہ مولا حسن کا جو میں واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، جس طرح مولا حسن نے بی بی زینب سے اظہار محبت اور ان کی تکریم اور احترام کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسے سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے، یا یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ یہ روایت شاید آپ امام حسن علیہ السلام کی مصائب کی کتابوں میں یا مجالس میں سن چکے ہوں کہ جب مولا کو زہر دے دیا گیا اور مولا کے جگر کے ٹکڑے قے کے ذریعے جسم سے باہر آ رہے تھے اور جو سامنے ایک تشت تھا اس میں گر رہے تھے، اب آپ دیکھیے کیا تکلیف ہے، کیا جسمانی تکلیف ہے، کیا ذہنی دباؤ ہے کہ مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، کم سن بیٹے ہیں، بیوائیں ہیں۔ اس سارے ماحول میں جب مولا جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر تکلیف اور دباؤ میں ہیں، پتہ چلا کہ زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ اب دیکھیے احترام، امامت کس طرح زینب کا احترام کر رہی ہیں۔ میرے مولا نے حکم دیا کہ یہ جو تشت میرے سامنے ہے اسے اٹھا کر کہیں دور رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ مولا کا جسم تکلیف میں ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے قے کے ذریعے باہر آ رہے ہیں، خون جاری ہے۔ اس سب کے باوجود ان سب مشکلات اور تکالیف کے باوجود میرے مولا کو جب پتہ چل رہا ہے زینب تشریف لا رہی ہیں، حکم دیتے ہیں اس تشت کو ہٹا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر زینب برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے یہ کیا احترام ہے کہ مولا کے اپنے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، لیکن مولا کو فکر یہ ہے کہ کہیں میری بہن زینب یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، غمزدہ ہو جائے، آزردہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو، لہٰذا یہ یہاں سے ہٹا دیے جائے۔ اس طرح میرے مولا نے آخری دم تک اپنی بہن زینب کا اکرام اور احترام کیا ہے۔ ہمارے تیسرے امام مولا
حسین علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح پاک پیغمبر کے بارے میں اور جناب سیدہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب جناب سیدہ محفل میں تشریف لاتی تھیں پیغمبر اٹھ کر احترام کرتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اسی طرح جناب زینب اور مولا حسین کے بارے میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب زینب کسی محفل میں تشریف لایا کرتی تھیں، یہ عصمت کی شہزادی جب کسی محفل میں آتی تھی امامت بلند ہو جاتی تھی، بڑھتی تھی، استقبال کرتی تھی، اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ میرے تیسرے امام اٹھ کر زینب کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب زینب تشریف لائی ہیں اور تیسرے امام تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ دیکھیے قرآن کا اپنا ایک خاص احترام ہے، قرآن کا اور دسترخوان کا یہ آداب میں سے ہے، تہذیب کا حصہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بڑا آئے تو انسان احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور کوئی بڑا داخل ہو تو کیونکہ قرآن کا احترام زیادہ ہے لہٰذا اس آنے والے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ سید الشہداء قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن ناطق ہے جو قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس محفل میں زینب کبریٰ تشریف لاتی ہیں، میرے مولا اس قرآن کو بند کر کے پھر بھی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شاید یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ قرآن جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ قرآن صامت ہے، اور یہ جو ہستی آ رہی ہے یہ بھی قرآن ناطق کا ہی ایک پارہ ہے۔ میرے مولا اٹھ کے احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن چھوڑ کر بلند ہو کر احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے تیسرے امام کا سیدہ زینب کے ساتھ احترام کا رشتہ۔ اور چوتھے امام، کیا کہنے کہ چوتھے امام کو تو عصر عاشور بچانے والی ہستی ہی زینب کبریٰ تھی۔ اور دیکھیے یہ گواہی ہے، یہ زبان عصمت سے جاری ہونے والی گواہی ہے جو جملہ میں چوتھے امام کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب زینب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ اے پھوپھی زینب، خدا کی تعریف ہے اس بات پر، دیکھیے خدا کی تعریف ہے اس بات پر کہ آپ ایسا علم رکھنے والی ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، اللہ اکبر، اور آپ ایسی سمجھدار ہیں جسے کبھی کسی نے سمجھایا نہیں۔ یہ امامت، عصمت کی حامل امامت کی زبان زینب کی علم و فراست کی گواہی دے رہی ہے، اور یہی علم تھا کہ خلافت مولا امیر کے زمانے میں کوفہ میں زینب کے باقاعدہ دروس تفسیر قرآن ہوا کرتے تھے۔ کوفہ کی خواتین آ کر زانو ادب طے کیا کرتی تھیں، زینب کبریٰ سے علم کی بھیک لیا کرتی تھیں۔ اور آخری جملہ جو میں اس گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، چوتھے امام ہی کا جملہ ہے، ان عمتی زینب، بے شک میری پھوپھی زینب، اگرچہ وہ تمام مصائب جو کربلا میں پیش آئے، ان کے بھائی کو ان کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، بھائی کا سر نوک نیزہ پہ بلند کر لیا گیا، چادر چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے، تمام تبرکات کو لوٹ لیا گیا، اس سب کے بعد بھی میرے مولا فرماتے ہیں ما ترکت نوافل اللیلیہ، میں نے کبھی نہ دیکھا کہ میری پھوپھی کی نماز شب ترک ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، یہ امامت ہے جو زینب کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ میں اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں، پوری دنیا رسالت اور امامت کے قصیدے پڑھتی ہے، حد تو یہ ہے کہ قرآن بھی رسالت اور امامت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کہیں سورہ دہر آتی ہے،
تو ان کی روٹیاں خیرات میں دینے کے قصیدے پڑھتی ہے، کہیں سورہ کوثر آتی ہے تو ان کے نسل کثیر کے قصیدے پڑھتی ہے، کہیں آیہ تطہیر آتی ہے تو ان کی چادر کے نیچے جمع ہونے کے قصیدے پڑھتی ہے، کہیں آیہ ولایت آتی ہے تو ان کے انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دینے کے قصیدے پڑھتی ہے، کہیں ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ آتی ہے تو ان کے رات کو سکون سے سو جانے کے قصیدے پڑھتی ہے، خدا کی کتاب رسالت اور امامت کے قصیدے پڑھتی ہے، اور جس شخصیت کے قصیدے رسالت اور امامت خود بڑھتی ہے اس شخصیت کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے زینب کبریٰ کی ذات، اور علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جو عصمت چہاردہ معصومین کی ہے وہ عصمت کا ایک درجہ ہے، اور اس کے بعد علماء یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک عصمت صغریٰ کا دائرہ ہے جو اس مرحلے کی عصمت تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی گناہوں سے پاک شخصیتیں ہیں۔ زینب کبریٰ عصمت صغریٰ کے مرحلے پر فائز شخصیت کا نام ہے، اور یہ پاک و پاکیزہ بیوی عصمت کی شہزادی 15 رجب المرجب کا دن سن 62 ہجری اس دنیا سے بار سفر باندھتی ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ جناب سیدہ زینب کا مزار شام کے اندر زینبیہ کے علاقے میں ہے، دمشق کے قریب، لیکن اس بات کو بھی بیان کر دینا مناسب رہے گا کہ 2 اور بھی مقامات اور روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب زینب مصر تشریف لے گئی تھیں، اور مصر میں بھی سیدہ زینب کے نام سے ایک روضہ آج بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ نہیں، جناب زینب مدینہ ہی میں اپنی زندگی کے آخر تک رہیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ لیکن جو زیادہ مشہور روایت ہے علماء میں بھی اور عوام میں بھی وہ یہی ہے کہ مکہ میں مدینہ میں قحط سالی آئی، اور جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر شام میں ان کی کچھ زمینیں تھیں، لہٰذا شام کی طرف ہجرت فرمائی جناب زینب نے، اور پھر شام میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہیں پر انہیں مدفون کر دیا گیا۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ پالنے والے تمام مقامات مقدسہ کی، بالخصوص روضہ دختر علی زینب کبریٰ کی سعادت کا شرف ہم سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔